بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گیلانی، لیکچرر انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں آپ کو پہلے سمیسٹر میں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ حالات جیسے بھی رہے الحمدللہ ہمارا پہلا سمیسٹر مکمل ہوا، اور شکر الحمدللہ اب ہم دوسرے سمیسٹر کی طرف گامزن ہیں، اور میں نے اس سمیسٹر میں آپ کو جو مضمون پڑھانا ہے وہ ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف تفسیر کا تاریخی ارتقاء۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا موضوع ہے تفسیر کا تعارف، مفہوم، ضرورت اور اس کی اہمیت۔ آج پہلا لیکچر ہے آپ کی خدمت میں اور سیکنڈ سمیسٹر کے آپ طلباء ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کورس کا تعارف پیش کرتا ہوں، اس کے ڈسکرپشن کیا ہیں۔ علوم اسلامیہ میں قرآن حکیم کو اول، بنیادی اور سب سے اہم ماخذ شمار کیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم نے کوئی آئین بنانا ہو، قانون بنانا ہو، کوئی بھی بات ہو، تو اس میں سب سے پہلے ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ تو اسلامی قوانین کا پہلا ماخذ بھی قرآن ہے، اور قرآن ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن مجید، فرقان حمید، ظاہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل ہوتی تھی، اور اس میں ہمارے لیے انسٹرکشنز ہیں، ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن ہی کو دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے قرآن، ہم چونکہ عجمی ہیں، عجم میں رہتے ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، ہم اور بھی دیگر زبانیں بولتے ہیں، عربی پر ہماری اس طرح سے گرپ نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے قرآن مجید کو۔ صرف ہم نے دیکھیں، ہم لوگوں نے قرآن مجید، فرقان حمید کو کتاب تلاوت بنا کے رکھ دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید، فرقان حمید ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے۔ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اصل ہے کیا؟ قرآن مجید، فرقان حمید کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن ہدایت ہے پوری کی پوری انسانیت کے لیے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہ ہدایت کب ہوگی ہمارے لیے؟ ظاہر ہے جب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی، جب ہم اس کا ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، جب اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، جب اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو ظاہر ہے یہ تفسیر کیا ہے، اپنے ویسے تو ایم اے اسلامیات میں یا جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں وہ تو ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑے بخوبی اویئر بھی ہوں گے، اور انہوں نے یہ تفسیر کا سبجیکٹ بھی پڑھا ہوا ہوگا اور بہت ساری معلومات ہوں گی۔ لیکن کچھ ہمارے طلباء ایسے بھی ہیں جن کی گیپ آ گیا ایم اے اسلامیات میں یا شہادت العالمیہ کے درمیان میں، تو وہ ان کو چیزیں ریوائز بھی ہو جائیں گی، اور ہم اس میں کچھ نئی چیزیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ تو اس کے لیے جب سے قرآن مجید آیا اس وقت سے ہی قرآن مجید، فرقان حمید کے علوم پر کام ہو رہا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفاسیر لکھی ہیں، اور تفاسیر اور تعویل کر کے اس کام کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ محققین کے لیے مفسرین کے وضع کردہ علم تفسیر اور اصول تفسیر سے آگاہی نہایت ضروری ہے، تاکہ تحقیق کے دوران قرآنی ہدایات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، علم اصول تفسیر کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو تفاسیر لکھنے والے مفسرین ہیں
انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ علوم بنائے ہیں، باقاعدہ اصول تفسیر بنائے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہمارے برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفوز الکبیر فی اصول تفسیر جو کتاب لکھی ہے، وہ اصول تفسیر کے حوالے سے ایک بہت نمایاں مقام رکھتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کتاب کے بعد جتنی بھی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں اس کتاب کو مد نظر رکھ کے لکھی جا رہی ہیں، تو بہت بڑا کام ہے۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ تو جب ہم یہ کورس پڑھ لیں گے تو اس کے بعد طلباء کم از کم ان کو اس چیز کا ضرور ادراک ہو جائے گا کہ علم تفسیر اور اصول تفسیر کیا ہے، تفسیر اور علم تفسیر کا ارتقاء کیسے ہوا، مختلف تفاسیر اور ان کی تفسیری اقوال کا علمی مرتبہ کیا ہے، تفسیر، تعبیر اور تعویل میں فرق کیا ہے۔ یعنی ہم اس کورس میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو علم تفسیر اور اصول تفسیر کے بارے میں بھی پڑھائیں گے، اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا، پہلے تفاسیر کون سی ہیں، عربی تفاسیر کا کچھ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بر صغیر پاک و ہند کی جو اہم تفاسیر ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں، ان کا تعارف بھی پیش کریں گے، مفسرین کا تعارف پیش کریں گے، تفاسیر کے اسلوب کیا ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ کچھ اندلس کی بھی کچھ تفاسیر اور دیگر جو اہم تفاسیر ہیں ان کا ایک مختصر تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کورس کے آؤٹ کمز کیا ہیں، اس کے محاصلات، اس کے حاصلات کیا ہیں؟ یعنی اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ تفاسیر کا تنقیدی جائزہ لے سکیں گے، علم تفسیر اور اصول تفسیر سے کما حق واقفیت حاصل ہو سکے گی، مفسرین کے تفسیری اقوال میں اختلاف کو جان سکیں گے، تفسیری اقوال میں اختلاف کی وجوہات اور فلسفے کو سمجھ سکیں گے۔ ظاہر ہے آپ کو ایک تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو جائے گا جب ہم ان تفاسیر کو پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ بھی تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ تفاسیر میں جو بڑی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، تو اس میں بھی آپ کو یہ ادراک ہو جائے گا کہ یہ والی جو تفسیر ہے یہ کون سی کیٹیگری میں آتی ہے، یہ تفسیر بالمعصور ہے یا تفسیر بالرائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مفسرین کا جب ہم تعارف پڑھیں گے تو اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا اویئر ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے لیے جو مجوزہ کتب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو کورس کی آؤٹ لائنز کیا ہیں؟ ہم یہ ایک سیمسٹر میں 6 مہینے میں ہمارے تقریباً 16 لیکچرز ہوں گے، اور ان 16 لیکچرز میں ہم کس چیز پر بات کریں گے؟ ہم تفسیر پر بات کریں گے، تعارف، اس کا جو تعارف ہے، اس کا مفہوم، اس کی اہمیت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو علم تفسیر اور اصول تفسیر، تفسیر اور تعویل میں فرق اور دونوں کا تفصیلی تعارف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تفسیر کے ماخذ اور اقسام تفسیر، جیسے میں نے ابھی بتایا، تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے، اور بھی اس کی اقسام ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن جو مشہور ہیں وہ یہ 2 ہیں۔ تدوین تفسیر پر بات کریں گے۔ ظاہر ہے تفسیر عہد رسالت میں ہی تفسیر کا کام شروع ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے، تو وہ مفسر قرآن تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قرآن مجید کے مفسر تھے، اور اس طرح سے اور بھی بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پر فوکس کیا اور اس پر کام کیا۔ عہد صحابہ میں پھر ظاہر ہے یہ کام آگے بڑھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پھر ہجرت بھی کی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چونکہ ریفارمز کا دور ہے، اور ان ریفارمز میں کوفہ اور بصرہ اور بے شمار نئے شہر بسائے گئے جنہیں آپ علمی شہر کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے شہروں میں علم تفسیر پر بھی بڑا کام ہوا، اور پھر عہد تابعین اور تبع تابعین میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر تو یہ تو سنہری دور ہے علوم حدیث کے حوالے سے اور علوم فقہ کے حوالے سے، اور اسی طرح علوم القرآن کے حوالے سے۔ تو دور تابعین اور تبع تابعین کے
جو مختلف مدارس تفسیر ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ ہم جائزہ پیش کریں گے۔ دور تابعین کے بعد تدوین تفسیر کا ایک تاریخی ارتقاء ہے، اس کی بھی آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کریں گے کہ اور بتائیں گے کہ تفسیر کا تاریخی ارتقاء کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالماسور کی جو نمائندہ تفاسیر ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اسی طرح تفسیر بالرائے کی جو تفاسیر ہیں اس قسم کی، تو ان کی جو نمائندہ کتب تفاسیر ہیں ان کے مناہج کا بھی انشاءاللہ تفصیلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تفسیر اشاری کے رجحان کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تفسیر کی اور بھی اقسام ہیں، ابھی آگے آئے گا، اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ تو اسی طرح جدید تفاسیر، جو آج کل کی جو تفاسیر ہیں برصغیر پاک و ہند کی جو اہم تفاسیر ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر کی نمائندہ کتب تفاسیر جو ہیں ان کے مناہج کا بھی انشاءاللہ تفصیلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے 16 لیکچرز ہوں گے الحمدللہ، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کی خدمت میں اس کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے۔ میں ایک طالب علم ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ فرسٹ سیمسٹر میں پڑھے ہیں مجھ سے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کی تفاسیر کا ایک سبجیکٹ ہے جو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے جو میرے حصے میں آیا، تو میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کی خدمت میں نئی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور آپ کو میری بات سمجھ بھی آ جائے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس طرف ہم بڑھتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں تفسیر کا مفہوم اور اس کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو لفظ تفسیر، جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایم اے اسلامیات میں ہی پڑھا ہوا ہوگا کہ لفظ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مادہ جو ہے وہ فسرہ سے ہے۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا اور بے حجاب کرنا۔ اس کا مادہ فسرہ ہے، جیسے سافرہ بھی ہے۔ ان دونوں مادوں میں پردہ ہٹا دینے اور کھول دینے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سافرہ ظاہری اور مادی اشیاء کو کھول کر بیان لانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ فسرہ جو ہے وہ باطنی اشیاء کو کھول کر بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لسان العرب میں لفظ تفسیر کے بارے میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ فسرہ کے معنی ہیں اظہار، بیان، اور اس کا فعل باب، ضربہ و نصرہ دونوں سے آتا ہے۔ تفسیر کا مفہوم بھی یہی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ فسرہ بے حجاب کرنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر کرتے وقت بھی مشکل الفاظ کے مفہوم و معنی کو گویا بے حجاب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح ابو حیان لکھتے ہیں کہ سواری کا پالان اتار کر اس کی پیٹھ ننگی کرنے کو بھی تفسیر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے تفسیر کا مطلب، یعنی اس لیے ظاہر ہے کہ ننگا کرنے میں کشف و اظہار کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے زین اتارنے سے پیٹھ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفرقان میں تفسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور وہ لوگ آپ کے پاس جو بات بھی لاتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کا ٹھیک ٹھیک اور معقول جواب بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کی بہترین تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی تفسیر کا لفظ تشریح یا کھول کر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے، جس کے حوالے سے مختلف علماء تفسیر نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے طرز تلفظ، مفردات قرآن اور اس کے مدلولات اور معنی و مراد اور ان کے افرادی و ترکیبی احوال، ان چیزوں سے جو بحث کی جاتی ہے تو اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ پروفیسر غلام احمد حریری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے تلفظ، ان کے مفہوم و مدلول، ان کے احکام، افراد ترکیبی اور ان کے معنی سے بحث کی جائے، جن کے حالات ترکیب میں وہ حاصل ہوتے ہیں، تفسیر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح
امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کے معنی سمجھے جاتے اور اس کے احکام و مسائل اور اسرار و حکم پر بحث کی جاتی ہو۔ ایک اور جگہ تفسیر کی تعریف کچھ اس طرح لکھی ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں بشری استطاعت کی حد تک اس امر سے بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآن سے خداوند تعالیٰ کی کیا مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا حکم دینا چاہ رہے ہیں۔ عزیز طلباء، تفسیر کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ 4 ڈیوٹیز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لگائی ہیں کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کی تشریح فرماتے تھے، اسی قرآن کی تفسیر فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھتے تھے۔ تو نبوت کے یہ جو 4 فرائض ہیں، اس میں ایک فرض جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا ہے، اور تعلیم صرف آیات کے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ اس کی تشریح کی جائے، اس کی تفسیر کی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، تاکہ وہ فکر سے کام لیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو ہمارے لیے ہدایت، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ ڈرائے جائیں گے۔ تو اب یہ ہدایت تو ہماری طرف آ گئی ہے، لیکن اب اس ہدایت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، یہ دونوں ہیں۔ شارع کسے کہتے ہیں؟ راستہ بتانے والا۔ شارح کون ہے؟ شین الف شاہ رین ریہ، شارح یعنی تشریح کرنے والے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں اس کی وضاحت کرنے والے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اس آیت میں بھی جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وضاحت قرآن ہی مراد ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے قرآن مجید کی تفسیر کی جو ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شارع بھی ہیں، انہوں نے اپنے قول و فعل سے قرآن پاک کی پہلے تشریح فرمائی ہے۔ مثلا نماز قائم کرنے کا حکم آیا تو نماز کی خاص صورت میں ادائیگی کر کے لوگوں کے سامنے وضاحت فرما دی کہ نماز میں کون سے ارکان ہیں اور اس کی ادائیگی کے کیا طریقے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہیں۔ اب نماز کے بارے میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں آ گئی ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ مفصل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ محکم ہے۔ تو قرآن میں نماز کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا، اوقات بھی بتا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، رکوع اور سجود کے بارے میں بھی بتا دیا، تقریباً طریقہ نماز کا قرآن میں ہمیں بتا دیا، لیکن اس کے باوجود اس کی جو عملی شکل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی، اور یہ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے نماز ادا کی ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم بھی نماز کو اسی طرح پڑھیں جیسا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں
آپ نے جو دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما اور سمجھ اور تعویل کا علم دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرو اور اس کے نامعلوم اور نامانوس الفاظ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی تفسیر کی ضرورت رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کا اہم فریضہ صحابہ کرام نے سر انجام دیا۔ مختلف مقامات پر درس کے حلقے قائم کیے۔ مدینہ منورہ میں حضرت زید اور ان کے شاگرد، اسی طرح مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگرد، کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، آپ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر اچھی نہیں کر سکتا، اس کی مثال اس اعرابی کی ہے جو شعر کو بے سوچے سمجھے پڑھے اور غیر موضوع طریقے سے پڑھے۔ یعنی اب شعر تو پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو قرآن تو پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے ایک آیت حفظ کرنے سے زیادہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرنا زیادہ پسند ہے۔ علماء امت کے حوالے سے تفسیر کی ضرورت، صحابہ کرام کے بعد ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور اتنا اس میدان میں کام ہوا ہے کہ جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تفسیر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، ان کے واقعات، ان کے متعلقہ اسباب نزول، نیز مکی مدنی، محکم متشابہ، ناسخ منسوخ، خاص عام، مطلق مقید، مجمل مفصل، حلال حرام، ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی ہے۔ تو اس چیز کا نام تفسیر ہے۔ تفسیر کی ایک تعریف منہج القرآن میں ابو سلامت نے کی ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں بشری استطاعت کی حد تک اس امر سے بحث کی جاتی ہے کہ قرآنی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی اصل میں کیا مراد ہے۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے تفسیر کی ضرورت اور اہمیت پر بات کی ہے۔ آج میں نے آپ کو سلیبس بھی بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں جو میں پیش کروں گا وہ ہوگا تعویل کسے کہتے ہیں، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔